السلام علیکم پیارے دوستو، یہ کہانی جو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں نہایت ہی ہارر ہے دوستو۔ اتنی ہارر کہ میں خود بہت زیادہ بیچ میں ڈر گئی تھی۔ اور دوستو سٹوری اس طرح ہے کہ ویسے تو آپ لوگوں کو گاؤں کے ماحول کا پتہ ہوگا کہ وہاں یہ مطلب فالتو جو جانور ہوتے ہیں جیسے گائے بکری اور کیا کہتے ہیں اسے بھینسیں وغیرہ، یہ لوگ بہت زیادہ پالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی ہی خالہ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اب وہ بہت بوڑھی ہے اور آئی تھنک کہ وہ 91 ایئرس اولڈ ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میری جب شادی ہوئی اس زمانے میں بہت چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھی، تو میں اس وقت صرف آئی تھنک 11 سال یا 9 سال اس طرح کے بیچ میں تھی۔ تو میری شادی ہوئی تو اور پرانے زمانے کے دوستوں سانسیں جو ہوتی تھی وہ بھی کافی سخت ہوا کرتی تھی۔ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب تو اتنا وہ نہیں ہے، لیکن جو ہماری سوسائٹی کی جو پہلے سسرال تھے وہ کافی سخت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہوا، وہ کہتی ہے کہ میری شادی جہاں ہوئی تو وہاں وہ زمیندار لوگ تھے اور ان کے گھر میں بہت سارے بکریاں بھینسیں یہ سب کچھ گائے وغیرہ۔ تو ان کا جو ہے میں اپنی ساس کے ساتھ ان سب کا جو مطلب جو کام ہوتا ہے، ان کے آگے چارہ ڈالنا، ان کی جو جگہ ہوتی ہے جسے باڑا کہتے ہیں، تو اس کی صفائی وغیرہ یہ سب میں اپنی ساس کے جو ہے ہاتھ بٹاتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اسی طرح میری ساس جو ہے رات کو جاتی تھی سب کو مطلب سب کی جو رسی باندھی ہوتی ہے نا ان کے گلے سے، وہ مطلب جس چیز سے باندھی ہوتی تھی وہاں دیکھتی تھی کہ کہیں کسی جانور کی تو رسی مطلب کھلی ہوئی نہیں ہے تاکہ کوئی نہ لے جائے اسے یا وہ خود کہیں گم نہ ہو جائے۔ اور ہمارے گھر جو ہے وہ ایسی جگہ پر تھا، وہ کہتی ہے میری سسرال کا گھر جیسے جنگل نما، ایک گھر دوسرے گھر سے بہت دور ہوا کرتا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ اس کی عمر چھوٹی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میری بھی عادت بن گئی تھی کہ میں اگر میری ساس نہ بھی ہوتی تھی تو میں خود اس باڑے میں رات کے ٹائم جا کے سارے جانوروں کو چیک کرتی تھی اور پھر آ جاتی تھی، حالانکہ میری ایج بہت کم تھی۔ تو اسی طرح ایک دن میں گئی اس باڑے کی طرف، میں نے سارے جانوروں کو چیک کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی سب کو چیک کیا تو میں نے دور سے دیکھا جیسے کوئی کھڑا ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میری ساس بھی اکثر کوئی کھڑا ہوتا یا کھڑی ہوتی تو میری ساس اسے آواز دیتی۔ تو وہ کہتی کہ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے، اگر کوئی کھڑا بھی ہے تو جب آپ اس کو آواز دو گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کون ہے اور کس لیے کھڑا ہے، یا اگر کوئی عورت کھڑی ہے تو میں نے بھی آواز دی تو اس نے مجھے آواز نہیں دی، پھر میں نے 2 بار اسے پھر آواز دی کہ کون، آواز دینے سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون بندہ کھڑا ہے، کوئی چور وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے آواز، چھوٹی سی آواز میں کچھ کہا جو مطلب ایک تھوڑی سی آواز نکالی جو مجھ تک بہت کم پہنچی۔ تو اس نے کچھ کہا تو میں اس کے پیچھے چل پڑی، یعنی اس نے کچھ کہا کہ آ جاؤ، یہ مطلب یہاں کوئی یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اس دن میری ساس نہیں تھی تو میں اس کے پیچھے چلی کہ کون ہے مطلب، اور وہ عورت تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے آواز دی کہ ہاں آ جاؤ یہ دیکھو، تو میں اب اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب یہ جنگل تھا اور میں اس کے پیچھے، اب بھی اس کا گھر اسی جنگل میں دوستوں، لیکن اب تھوڑا نئے دور کا بنا ہے تو اچھا سا ہے، وہ جگہ بالکل سیر سپاٹے کی ہے۔ تو میں اس کی طرف آنے لگی۔ اب جب میں وہاں پہنچی تو وہ کہتی ہے کہ جو میں اس کے نزدیک جا رہی تھی وہ کچھ یعنی انسان کے بجائے کچھ اور بن رہا تھا، لیکن میں چونکہ بہت کم عمر تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں آ رہی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ میں اکیلی ہوں، میں یہاں کیوں آئی۔ دوسری بات کہ جس چیز کو میں دور سے دیکھ رہی ہوں کہ ارے یہ تو ابھی تو یہ عورت تھی، ابھی تو یہ لڑکی ہے، ابھی تو یہ کالا سایہ بن گئی، یعنی ان چیزوں کو میں نوٹ کر رہی تھی، لیکن میرا دماغ اس چیز کو بالکل سمجھنے سے قاصر تھا کہ مجھے واپس بھاگنا چاہیے، بالکل میں اس کی طرف جا رہی تھی۔ اب جب میں قریب پہنچی تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک مطلب جتنی میں اس کے قریب آئی ایک کالا سا سایہ عورت کھڑی تھی، اور وہ اتنی کالی تھی، یعنی
میرا بھی فیس اور ہاتھ نظر آ رہے تھے لیکن اس کا کچھ نظر نہیں تھا، بس ایک کالا سایہ جیسا کھڑا ہوتا ہے وہ اس طرح کھڑی تھی۔ تو میں قریب پہنچی، میں نے کہا یہاں کیا کر رہی ہے، کون ہے اور کس لیے بلایا؟ تو وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اب جب میں تھوڑا اور قریب آئی تو اچانک مجھے ایک وہ کہتے انسان ایک اچانک مطلب قدرتی طور پہ وہ تھوڑی سی گھبرا گئی اور وہ کہتی ہے کہ میں کھڑی ہو گئی اچانک۔ اب وہ چیز تھوڑا سا لمبا ہو گیا جو عورت کھڑی تھی، اب جو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو میں اتنی گھبرا گئی، میں بھاگ نہیں سکتی تھی، بس اسی کو دیکھ رہی تھی جیسے آگے کوئی ٹی وی لگا ہوا ہو، میں اسی کو دیکھ رہی تھی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا، کبھی وہ لمبا ہو جاتا کبھی چھوٹا اور کچھ کہہ رہا تھا جیسے مطلب ہم لوگ گسر پسر کرتے اس طرح، اور کبھی کچھ بن جاتا تو اچانک میرے شولڈر پہ جیسے انگلش فلموں میں نہیں ہوتا کوئی ہاتھ رکھتا ہے، تو میں نے دیکھا تو میرا جو ہے ہسبینڈ کھڑا تھا کہ یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، جب میں نے آگے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی تھا تو میں پیچھے آئی کہ کوئی چور نہ ہو، تو اس نے مجھے ڈانٹا اور کہا چلو، تو میں وہاں سے آتے آتے بالکل ایک بے ہوشی کے عالم میں آ رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے میرا ہاتھ پکڑا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب ڈر گئی ہے، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ میں نے پیچھے دیکھا، اب جیسے میں نے پیچھے دیکھا دوستو، وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اچانک ایک درخت کے پیچھے سے اسی طرح سر جس طرح ہم جھانکتے ہیں نا اس طرح کوئی جھانکا، اور اس کی شکل اتنی، اب مجھے اس کی شکل نظر آ گئی، یعنی پہلے اندھیرا تھا تو اس کا شکل اتنا مدم تھا کہ مجھے بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جو کہ آنا چاہیے تھا کیونکہ چاند کی روشنی تھی۔ اب جب اس کی طرف میں نے دیکھا تو ایک جیسے اس کی شکل میں ایک لائٹ لگی ہو، اس نے مجھے اپنا پورا چہرہ دکھایا جو کہ بہت ہی ہارر تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے ڈائریکٹ مجھے کہا پیچھے مت دیکھو، بس چھوڑو، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈر گئی ہے۔ میں گھر آئی اور جیسے ہی میں گھر آئی تو میں بہت ڈر رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ اب ڈرو مت، جو تم نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے اپنے ساتھ۔ اگر میری امی رات کے ٹائم مطلب جاتی ہے تو وہ ایک بہت ہی باہمت خاتون ہے اور اس کی عمر ایسی ہے کہ اگر وہ ڈر بھی جائے تو وہ نہیں ڈرے گی، جبکہ تم ایک معصوم سی لڑکی ہو، تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتی کہ میں 2-3 دن بہت زیادہ مطلب میری سچویشن، اور یہ صحیح بات ہے دوستو، بہت سارے لوگ جو پرانے زمانے میں گزر چکے وہ کہتے کہ جب آپ ڈرتے ہو نا تو اس چیز کا جو عالم جو ایک وہ طاری ہوتا ہے وہ آپ پر 6-7 دن طاری رہتا ہے، مطلب وہ آپ کو اس طرح نہیں چھوڑتا کہ آپ بس آ گئی اور وہ ٹائم ختم ہو گیا یا وہ غائب ہو گیا تو کچھ نہیں، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ آپ پہ 7-8 دن باقی رہتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں 7-8 دن، اور جب میری ساس آئی اس نے مجھے بہت ڈانٹا، اور پھر اس نے مجھے اس جگہ کے جو باڑہ تھی ان کی جس میں جو سارے جانور کڑے ہوتے تھے اس کی بہت ساری سٹوریز بتائے کہ یہ بہت خوفناک جگہ ہوتی ہے رات کے ٹائم میں، آپ کیوں اکیلے جاتے ہو؟ اور وہ تو میں تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو اگر تم آتی ہو تو میں کہتی ہوں چلو مجھے بھی ایک سہارا مل جاتا ہے، میں خود بھی تو اکیلی نہیں جاتی پاگل، پھر کبھی زندگی میں بھی میرے ساتھ بھی مت آنا۔ اور اس دن کے بعد پھر میں کبھی اس باڑے میں نہیں گئی۔ اچھا دوستو، اب ایک اور بات کلیئر کروں، ویسے سٹوری میں جلدی شروع کرتی ہوں جلدی ختم کرتی ہوں کیونکہ اکثر لوگ بہت زیادہ جو ہے بور ہو جاتے ہیں جب آپ ویڈیو کو زیادہ لانگ بناتے ہیں اور الٹا مطلب باتیں شاتیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک بات میں کلیئر کروں، میری یہ خالہ جو ہے نا اب بھی وہ باڑہ موجود ہے، اور اب بھی اس میں مطلب جانور تو خیر وہ نہیں ہوگے کیونکہ وہ بہت پرانے زمانے کے جانور تھے، اب بھی اس میں اسی طرح کی بھینسیں بکریاں، ان کے گھر میں بہت زیادہ دودھ سب کچھ، ہم لوگ اکثر جاتے ہیں جب گاؤں تو اس کے گھر جانا پسند کرتے ہیں، وہاں لسی یہ چیزیں بہت پیور ملتی ہیں۔ تو
میری جو خالہ ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اسٹوریز، وہ جگہ اسی طرح سنسان ہے اور وہ جگہ جو ہے اسی طرح جنگل ہے، اور وہ ہمیں باقاعدہ اس راستے سے ہم ایک ندی تک جاتے ہیں تو وہ ہمیں وہ راستہ بھی دکھاتے کہ کس راستے پہ وہ ڈر گئی تھی، کہاں وہ چیز کڑی تھی، وہ سب کچھ مزے کے ہوتے ہیں جب وہ ہمیں دکھا رہی تھی۔ تو میں نے کہا خالہ اب آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتی بیٹا کیوں نہیں لگتا، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اب، اور اسی طرح اکیلے میں یہاں اب نہیں آتی، لیکن آپ لوگ آتے ہو سیر کے لیے تو میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بور ہو جائے۔ وہ جگہ بہت خوبصورت ہے لیکن سنسان، جنگل نما، اور پھر وہ راستہ مطلب اس میں وہ جس راستے میں ڈری تھی دوستو اس میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے دن کے ٹائم بھی، یعنی ساری درختی ایک دوسرے سے جگڑ چکے تو نیچے ایک راستہ بنا ہوتا ہے جس میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر وہ راستہ ایک ندی تک جاتا ہے، تو اس ندی میں ہم لوگ نہاتے ہیں، اور پھر وہ جگہ وہاں سورج اور آسمان پھر سب کچھ نظر آتا ہے، وہ جگہ کھلا ہے لیکن ہے بہت خوبصورت۔ تو میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ یہ ایک ریئل واقعہ اور ریئل سٹوری شیئر کروں۔ دوستو میری ساری سٹوریز ریئل واقعات پر مبنی ہے، پلیز تھوڑا سا ٹچ کیا کرو اس کو بھی۔ شارٹس کو آپ لوگ بہت مزے سے دیکھتے ہو میرے، لیکن سٹوریز بہت کم دیکھتے ہو پلیز، اور بس یہی کچھ کہنا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔